انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک مطالبہ کیا وہ تو عمران خان صاحب نے پبلک کر دیا پشاور میں. یہ اس نے اتفاق ہے، یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کس نے بھیجا، وہ کہتے ہیں میں نے بھیجا. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس اطلاع تھی، میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، تو ایک تو بندے کو بلا لیں. تو یہ مسئلہ تو خان صاحب نے حل کر دیا. خان صاحب نے اپنے لیے 4 لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے، نامعلوم لوگوں کو. انہیں ارشد کے لیے نام دے دینا چاہیے. اچھا، دوسری بات، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جج ہوگا، اور جی ایچ کیو بھی یہی چاہتا ہے کہ آرمی پہ خام خواہ تنقید نہ کریں. اچھا، اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ اطہر من اللہ پہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے، ایک مخصوص تنقید ہو رہی ہے کہ جی جو کیس ہوتا ہے اس میں وہ فوراً ضمانت دے دیتے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کا ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کے سپریم کورٹ جانے سے پہلے فوری طور پہ اطہر من اللہ صاحب تمام پی ایف یو جے کے بھی بلا لیتے ہوتے ہیں نارمل، جب بھی کیس کوئی صحافی کا آیا، اور ہائی کورٹ پریس ایسوسی ایشن کو بھی. تو ان سب کو ملا کے ایک جج جس پہ سارے رضامند ہوں ہائی کورٹ کا، وہ لے لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو سوالات سارے لوگ اٹھا رہے ہیں نا، یہ ان کے حوالے کر دیں کہ وہ جو کینیا سے رپورٹ آنی ہے نا، شرلاک ہومز ہمارے پاس بہت ہیں، وہ لے آئیں گے. یہاں پہ بیٹھے بیٹھے سارے پٹاخے چھریاں چھوڑ رہے ہیں کل سے. جو جس کو پوچھے نا کینیا کا ہے، وہ چین اور جرمنی اور جاپان کی طرح عمران خان صاحب کا فلسفہ بیچ دے گا، یہ نہیں بتا سکے گا کہ وہ ایکچولی کہاں پہ اور کیسے وہ گئے. انور بیگ صاحب جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، سینیٹر انور بیگ صاحب نے، کہ ان کی آخری گفتگو ارشد شریف صاحب سے ہوئی، اور اس میں ارشد شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ دیر بعد کال کروں گا. نارملی وہ کال ختم نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف 10 دن سے ایک مخصوص شرٹ میں تھا، اور میری ان سے ریگولر بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ بھی ہم ریگولر ملتے تھے، روف کلاسرا یہ سارے لوگ ملتے تھے. تو میں نے وہ ان کا انٹرویو سنا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ارشد شریف نے مجھے کہا کہ مجھے دبئی اتھارٹیز نے 2 دفعہ کہا ہے کہ آپ کے ویزے کی ایکسٹینشن ختم ہو چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تیسری دفعہ ایکسٹینشن ملے گی، تو مجھے اب کہیں جانا پڑے گا. ٹھیک، ایک بات یہ ہو گئی. یہ تو انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں سے ڈیپورٹ ہوا، تو اس کا سوال اس وکیل سے پوچھ لیں کہ ارشد شریف صاحب کی کب آپ کو میسج آیا. انور بیگ صاحب کو بلا لیں کہ انہوں نے ان کو کیا کہا. مطلب یہ ساری کڑیاں اگر ہم یہیں جوڑتے ہیں، پہلے تو یہاں ٹھیک کر لیں کہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا، وہ چلے گئے. ویزے کے لیے کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے، روٹین میں کہتے تھے کہ یار تم ویزا لگوا کے رکھو، کوئی مطلب وہاں کا یو کے کا امریکہ کا حالات ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ویزا بھی نہیں لگواتا، اور ان کے پاس ویزا بھی نہیں تھا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ان کی کچھ ٹویٹس ایسے آئے تھے کہ جیسے وہ لندن میں موجود ہیں، یو کے میں موجود ہیں، پیکاڈیلی سرکس اور دوسری تیسری انہوں نے حوالے دیے تھے. تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ وہ شاید لندن گئے تھے، لیکن ان کے پاس ویزا نہیں تھا. اب آ جائیں کہ جی وہ پشاور ایئرپورٹ سے گئے کیسے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں اس میں انور بیگ صاحب کہ ویزا جو ہے وہ دبئی کا مطلب یو اے ای کا 4-5 گھنٹے میں آ جاتا ہے. ٹرپ ویزا جو وزٹ ویزا وغیرہ کوئی مانگتا ہے، وہ ان کو ملا، اور وہ فوری طور پہ نکل گئے. کن حالات میں گئے وہ تو انہوں نے ایک تصویر اپنی خود ہی دبئی پہنچ کے پشاور ایئرپورٹ کی تھی کہ جی میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جس پہ جی ایچ کیو خط لکھ رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایگزیکٹلی الزامات لگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. تو وہ جج جس کو فل اختیارات ملے حکومت پاکستان کے جو بھی لاز ہیں، جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کیبنٹ سے اپروو کرا کے دیں گے، کہ وہ جس کو چاہیں بلائیں، پرائم منسٹر کو بلائیں، عمران خان کو بلائیں، انور بیگ صاحب کو بلائیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی ارشد شریف صاحب سے بات ہوئی اور کیا ہوئی، وہ سب آ کے اسٹیٹمنٹ دیں، تاکہ ایک چیز اگر ہو سکتی ہے. ویسے تو پاکستان کے اندر ہونے والے بڑے بڑے ہائی پروفائل قتلوں کے اوپر بھی کبھی کوئی کمیشن ناکام رہا ہے. صحافی نہیں، سیاستدان کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اس کا کیا ہوگا جو کینیا میں قتل ہوا، لیکن یہاں پہ جو ایویڈنس موجود ہے نا، اس کو ہائی کورٹ کے جج کے اوپر لے آئیں، تبھی ممکن ہوگا کہ ہائی پاور اختیارات ملیں اس جج کو، اور فوری طور پہ سماعت شروع ہو. جیسے لندن رائٹس پہ ان ججوں نے دن رات لگا کے نا سزائیں دی تھی، تو یہاں پہ جج صاحب وہ مہینے 1.5-2 مہینے کے لیے نہ بیٹھیں، یہ دنوں میں مکائیں کام کو کہ جی لیں ایویڈنس. پھر اگر کوئی باہر یو این کو ریکویسٹ کرنی ہے، جس کو بھی کرنی ہے وہ کریں، لیکن فیصلہ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب ایسا ہی ہے. ایاز خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا یہ کیس بھی فائلوں کی زینت بن جائے گا، چند دن میڈیا پہ بات ہوگی، یا پھر واقعی ہی اس کی تحقیقات ہوں گی اور انصاف ملے گا ارشد شریف کی فیملی کو؟ دیکھیں، تحقیقات تو ہوگی، انصاف ملے گا نہیں ملے گا، ہماری تاریخ اچھی نہیں ہے، انصاف نہیں ملا کرتا. یہ فائلوں میں گم ہو جایا کرتی ہیں چیزیں، بس ہو جائیں گی. گورنمنٹ کو جوڈیشل کمیشن جی ایچ کیو کے خط سے پہلے بنانا چاہیے تھا.
اور میں بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا اختلاف کروں گا. میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس پہ, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تنقید اور زیادہ ہوتی ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ہاں اب چونکہ انہوں نے بات کر دی ہے تو وہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ جی یہ پتہ کرایا جائے کہ وہ کن سوال یہ نہیں کہ ان کو کس نے بھیجا, سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گئے, کن سرکمسٹانسز میں گئے, اور پھر ان کو جس نے مشورہ دیا کیوں دیا. اس کے بعد میں عمران خان صاحب چونکہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علم ہے, ان کے سارے چیزیں نالج میں ہیں کہ جی وہ کن کی وجہ سے گئے تھے, پھر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں انہیں یقین ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, تو بالکل عمران خان صاحب کو اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اپنی وہ ساری ریکارڈ کرانی چاہیے اپنا بیان کہ جی ہاں یہ اس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں. اور ظاہر ہے اور ارشد شریف نے اور بھی بہت سے لوگوں سے بات کی ہوگی, یہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان سے ہوئی یا سینیٹر انور بیگ سے ہوئی, اور بھی لوگوں سے ہوئی. پھر جو لوگ دیکھیں یہ جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا نیروبی کینیا میں, اس کے بعد جو دل دکھے ہوتے ہیں نا, جن کا کو پیارا چلا جاتا دنیا سے, تو وہ سخت سست باتیں بھی کرتے ہیں, کڑوی باتیں بھی کرتے ہیں, تو ان کو برداشت کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے, ان باتوں کو برداشت کرنا چاہیے. ہمارا ایک کولیگ, ہماری کمیونٹی کا ایک اتنا ہونہار جرنلسٹ اگر اس کے ساتھ یہ ہوگا تو میں اپنی جگہ پریشان ہو جاؤں گا, مجھے اپنا بھی خوف ہوگا. میری فیملی مجھے 10 دفعہ کہتی ہے کہ وہ بھائی آرام سے ذرا سوچ سمجھ کے بولا کرو جب تم چینل پہ بیٹھے ہوتے ہو. مطلب یہ حالات ہونے چاہیے تھے اس ملک, یہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ حالات کس نے یہاں تک پہنچا دیے, اور یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے. مطلب یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے, یہ بہت بڑا سانحہ ہے اس ملک کے لیے, اور آپ پوری دنیا کہہ رہی کہ جرنلسٹوں کے کیا حالات ہو گئے اس ملک میں, کام کرنا کتنا مشکل ہو گیا. تو میرا خیال ہے یہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچنے والی باتیں ہیں, اور چیزیں اتنی زیادہ خراب نہ ہو جائیں کہ ان کو بالکل ہی ٹھیک نہ کیا جا سکے. اس لیے کچھ وزڈم آنا چاہیے, تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال. بالکل ایسا ہی ہے. فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں بس سیاسی بیان بازی ہی ہوگی اس پر, یا پھر واقعی کچھ بہتر ہو پائے گا؟ سیاسی بیان بازی تو ہو رہی ہے. سب سے پہلے جو مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ان کے شاعر شان نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں. بہت اخلاقیات سے گرا ہوا جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا, اور تمام صحافتی حلقوں کو بھی چاہیے کہ اس ٹویٹ کی جو ہے مذمت کریں. میں عامر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ٹویٹ ہے کم سے کم اس کی آج یہ مذمت کریں, کسی طور پہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا, جہاں تک یہ جو کمیشن کی بات ہے, عمران خان صاحب نے تو کام ہی آسان کر دیا نا. جب ایاز صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو طے ہو گیا, بھیجا کس نے, تو کیوں بھیجا کا سوال ہے, تو وہ کیوں بھیجے کا سوال بھی عمران خان صاحب سے پوچھ لیا جائے. جب انہوں نے بھیجا تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے کیوں بھیجا. اب وہ ٹارگٹ کلنگ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سے ہم تو نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہوں گے. پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے, اتنے بڑے لیڈر ہیں, تو ان کو پتا ہوگا ٹارگٹ کلنگ کی ہے, تو ٹارگٹ کلر کون ہے. عمران خان کو بلا لے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر واقعی عمران خان صاحب کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا تھا ان کو یہاں سے بھیجنا ہے, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کیوں بھیجنا ہے, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بڑھنے کے بعد کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, سب چیزیں تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے, تو یہ آپ کا اس کمیشن میں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں یہ بہت اہم نوعیت کا واقعہ ہے. اہم نوعیت کا واقعہ یہ ہے کہ ایاز صاحب شاید اس بات کی زیادہ بہتر بتا دیں گے. جو میں سمجھتا ہوں, اتنی میری یادداشت ہے, شاید پاکستان کا پہلا یہ صحافی ہے جو پاکستان سے باہر قتل ہوا ہے. شاید ایسی کوئی مثال مجھے تو یاد نہیں آ رہی ہے, اگر ایاز صاحب تھوڑی تصحیح وضاحت کر سکیں تو لیکن یہ پہلا قتل. اس سے پہلے پاکستان میں تو اس نوعیت کے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں, قتل بھی ہوئے ہیں, لاپتہ بھی ہوئے ہیں, نامعلوم افراد کے ہاتھوں جو ہے تشدد کا بھی نشانہ بنے. لیکن پاکستان سے باہر ہونے والا یہ پہلا واقعہ ہے. تو اس کی ہر صحافی یہی بات چاہتا ہے کہ غیر جانبدارانہ جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے, اور ذمہ داروں اگر واقعی یہ قتل ہے اور اس میں کوئی پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے یا کسی کوئی جو بھی معاملہ, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ایک سوال ہے بہت اہم, اور میں بریگیڈیئر صاحب سے بولوں گا آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں. آخر جو بھی معاملہ ہوتا ہے, یہ تحریک انصاف اپنے سارے مورچے جو ہے
وہ فوج کے خلاف کیوں کھول دیتی ہے؟ آخر تحریک انصاف کو فوج سے جو ہے، دیکھیں ایاز صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ بولنا ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک انفرادی حیثیت میں ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایز اے پارٹی پالیسی آپ کسی ادارے کو جو ہے نشانے پہ لے لیں، اس کی کون سی جسٹیفیکیشن ہے، اس کا کون سا جواز ہے؟ جس طرح مریم صاحبہ نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی، آپ دوسری طرف آپ تحریک انصاف کا رد عمل دیکھیں، اس فوج کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جس طرح انہیں فوج پہ حملہ آور ہو گئے. فیصل صاحب یہ سیاسی بیان بازی تو ہر سیاسی لیڈر کی طرف سے تقریباً کی جا رہی ہے. اگر عمران خان یا مریم کرنا الگ بات ہے، ہر طرف سے سیاست کرنا الگ بات ہے. اداروں کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنانا، اداروں کو کٹہرے میں کر دینا، اور قومی سلامتی کے اداروں کو جس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ کام تو بھارت بھی نہیں کر رہا، یہ کام تو اسرائیل بھی نہیں کر رہا جو آپ کر رہے ہو اس ملک کے اداروں کے ساتھ. خدا کا خوف کرے کیوں کر رہے ہیں یار یہ کام؟ اس سے آپ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ فوج کا امیج جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا پیچھے آپ کا جو مقصد ہے کیا؟ اس مقصد کو آپ بیان کریں. یہ آپ کی جنگ ہے کس کے ساتھ؟ آپ کے پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں. آپ تو نظام کو تبدیل کرنے آئے تھے. آپ کی جنگ تو آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف سے لڑنی تھی. جی بالکل فیصل صاحب، ایسا ہی اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی جن کو مضبوط کرنے کی ضرورت بھی ہے. تمام ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے لیے آگے جا کر یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیس. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات کریں گے توشہ خانہ کیس میں قصوروار عمران خان کا سیاسی کیریئر بچ گیا. الیکشن کمیشن نے NA-50 میں میاں والی کی نشست سے اسمبلی کی اس مدت کے لیے نااہل قرار دیا ہے، اور اس نشست کے علاوہ وہ کسی بھی وقت کبھی بھی اور کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اسی سے متعلق گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی دیکھنے میں آئے تھے. آج الیکشن کمیشن کے قانونی ماہرین نے بھی عمران خان کو NA-45 قرم ایجنسی سے ضمن الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں آگے چل کر کرپٹ پریکٹسز اور فوجداری مقدمے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات تاحیات نااہلی تک بھی جا سکتی ہے، اور کپتان ہمیشہ کے لیے سیاسی میدان سے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی مخالفین کی خوشیوں پر آس بھی پڑ جائے، اور یہ معاملہ ٹرائل کورٹ سے ہوتا ہوا ممکنہ طور پر سپریم کورٹ تک جاتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو وقتی طور پر تو بڑا ریلیف مل گیا ہے. عامر صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے کہ کیا آگے چل کر یہ کیس عمران خان کے سیاسی مستقبل کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے کسی بھی وجہ سے؟ میں ابھی جو بات کروں گا نا تو مرچیں آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی. تو میں شروع کرتا ہوں کیس. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی ان دونوں کو سزائیں دی سپریم کورٹ نے. دیکھیں سپریم کورٹ میں تو اندازہ تھا تھوڑی تھوڑی آئیں، ابھی اور بھی آئیں گی. تو گیلانی اور نواز شریف دونوں کو سپریم کورٹ نے ایک دم نااہل قرار دے دیا. دونوں کے کیس ایسے تھے کہ وہ نیچے سے جیسے عمران خان کا کیس اب چلے گا اس طرح ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کو اپیل کا رائٹ ہوتا. یوسف رضا گیلانی کو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا دی، جو فوراً سزا بھی مکمل ہو گئی اور اپیل بھی نہیں تھی. نواز شریف کے اقامے کے کیس کو پاناما میں لگایا اور بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کے ان کو نااہل قرار دیا 62(1)F، جہاں سپریم کورٹ نے اپنی مرضی استعمال کی. ظاہر کر دیجیے، اب کیا کر سکتے ہیں. اب یہ 63 کا آیا تھا ریفرنس سپریم کورٹ ادھر سے اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو. یہ جتنی گالیاں دے رہے تھے اس دن کے بعد سے الیکشن کمیشن پہ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ یہ جو خاندانی ملازم فلانا ڈھمکانا ایک دن کہہ کے سارے بھاگ گئے نا، کہ سب کو سمجھ آئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہی کام کیا جو ان کا آئینی اور قانونی حق تھا کہ وہ ریفرنس پہ فیصلہ دیں. ہاں، جو آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے نا، وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک وہ ہے نائٹ میئر ہے برا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کروں کیا. کیونکہ اب اگر وہ چاہے لمبا سالوں چلے لیکن وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ ایک دن کی بھی سزا ہوگی نا فوجداری کیس میں جی، تو پہلی سزا ہے کہ 5 سال کے لیے نائل ہو گیا آپ. دوسری یہ ہے کہ چونکہ آپ کرپٹ پریکٹسز میں سزاوار پائے تو پھر ایک دوسرا ریفرنس شروع ہوگا 62(1)F کا کہ جی آپ کے اوپر تو یہ کلنک لگ گیا. یہی کلنک دھلوانے کے لیے جو انہوں نے کہا سٹیگما لگا ہوا ہے ہمارے لیڈر کے اوپر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب وہ جب بھی لگے گا وہ سسپینڈ ہو نہ ہو کیس تو چلنا ہے نا.
وہ رکوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہر سیاستدان کو سوچ لینا چاہیے جب کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے گڑا کھودتے ہیں تو آپ کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, کیونکہ آپ سیاسی میدان میں اپنے مقابل کو ناک آؤٹ نہیں کرنے جا رہے بلکہ آپ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ وہی آپ نے بات کی عامر صاحب صادق اور امین والی, جب نواز شریف کو صادق اور امین کہا گیا تھا کہ وہ اب نہیں رہے, تو یہاں پر اس وقت تحریک انصاف کو بھی اسی تمام تر صورتحال کا سامنا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں ٹرائل کورٹ میں بالکل دونوں آپشنز ہیں, ہی کین بی ایکوٹڈ, ہی کین بی پنشڈ, اور ڈیپینڈس کرتا ہے کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے اپنے آپ کو انوسنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے. آئی ایم شیور لائر ورک کر رہے ہوں گے, بٹ جہاں غلطیاں کی ہیں وہاں پر ان کو خود بخود اپنی کوشش کریں, اور ظاہر کورٹ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور جو جس طرح کی ایویڈنس دیں گے وہ فیصلہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے عمران کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا بھی ہم اس طرح کریں گے, جتنا بھی وہ وکٹم کارڈ لیں گے, اس سے ان کی پاپولیرٹی بہتر ہوگی, فرق نہیں پڑے گا. لوگوں نے ایک نیریٹو بائی کر لیا ہے, اور اس نیریٹو کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے, کاؤنٹر نیریٹو کے لیے آپ کو ضرور کو ڈیلیور کریں. آج کراچی کی بجلی کے الیکٹرک کی 12 روپے پر یونٹ بڑھ گئی ہے. فیصل اور میں وی آر بیڈلی افیکٹڈ. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ 12 روپے پر یونٹ انکریز کر دینا, آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو پلے لاٹ آف, یہ نیگیٹو ان کے امپیکٹ جاتے ہیں. سو ان کے لیے سب سے بڑا جو نیریٹو ہے جو بھی ہے کہ ڈیلیور, ڈیولپ کانفیڈنس آف پاکستان اینڈ پٹ دا عمران نیریٹو بیک ٹو پیپل. اسی کا یہی حل ہے, یہ سب سے بہتر ہے. عوام اگر حکومت کی طرف دیکھیں گے تو پھر وہ عمران خان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے. صحیح. فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ عمران خان کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا, کیا وہ بیانیہ اب کہیں ختم ہوتا یا ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے اور کہیں صورتحال گمبھیر ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے نا, ہر انسان کا جو ہے نا صادق اور امین الگ آدمی ہے. میری نظر میں صادق اور امین کوئی اور ہے, بریگیڈیئر صاحب کی نظر میں کوئی اور ہوگا, ایاز صاحب صادق اور امین تو آپ اور کیسا ہے. ایشو کیا ہے اس وقت؟ میرا ایشو یہ نہیں ہے عام آدمی کا. عام آدمی کو اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے, وہ بے روزگار ہے, وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا, وہ پیٹرول کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اس کا وہ مسئلہ حل کرو بھائی. عمران خان نے گھڑی لی تھی, بیچی تھی, میرا اس وقت ایشو نہیں ہے یار. اب یہ حکومت, یہ ہے مسئلہ اس حکومت کا. آپ فوکس نہیں ہے, آپ کا فوکس عمران خان ہو گیا, آپ کا فوکس میں ہونا چاہیے تھا, غریب آدمی ہونا چاہیے تھا. آپ کے جو ترجیحات ہیں ترجیحات کو چینج کریں. اس وقت آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا سارا سیاسی سرمایہ اس میں لگا دیا, تو بھائی آپ اپنا سیاسی سرمایہ خود ڈبو رہے ہیں. عمران خان, آپ کا فوکس عمران خان ہوا, اتنا آپ نفسیاتی اور اعصابی دباؤ میں ہیں کہ آپ عمران خان سے باہر ہی نہیں آ رہے. آپ کی توجہ ایک عام آدمی پہ نہیں جا رہی جو ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے, اس کو دوسرے وقت کی فکر ہوتی ہے. آپ کی توجہ اس پہ کیوں نہیں جا رہی؟ آپ اس پہ فوکس کرو بھائی. اللہ کے واسطے چھوڑو عمران خان اچھا ہے برا ہے, صادق امین ہے, 2 نمبر ہے, 50 نمبر ہے. ابھی اس وقت 22 کروڑ لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو آدمی قرضے دے کر اپنے بجلی کا بل ادا کر رہا ہے نا, اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے گھڑی کو جو ہے وہ سعودی عرب میں جا کے بیچا, دبئی میں بیچا, کس کو بیچا, نہیں بیچا. آپ جب یہ سارے مسائل حل کر لیں گے نا, یہ سب پیٹ بھرے لوگوں کو اموں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جس معیار اور کردار کے ہم دیکھتے ہیں نا اپنے مخالفین کو, یہ پیٹ بھری قوموں کا مسئلہ ہے. اب ننگی بھوکی قوم ہے, ہم ادھر بھوک لگی پڑی ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, لوگ حالت خراب ہوئی ہوئی ہے. ادھر ارب پتی آدمی جو ہے وہ کنگلا ہو رہا ہے, لوگوں کی کاروبار سارا گڑی بیچ. ان کا ایک خطاب سے دل نہیں بھرا, دوسرا آ گیا. جہاں آپ نے غریب آدمی کی بات کی, جہاں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جہاں آپ غریب آدمی کی بات کریں گے نا, ہمارے طبقہ اشرافیہ کا نمائندہ ہمارے پینل میں بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو بہت برا لگتا ہے. یہیں سے غریب آدمی کی ہی آواز اٹھانے کے لیے ہم سب ہیں, اور ایوان میں موجود سیاستدانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ایاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس دن تو آپ بہت کہہ رہے تھے کہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, چلو مٹھائیاں کھا لینی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ مٹھائیاں الٹی نہ پڑ جائیں؟ دیکھیے مٹھائیاں کھانے میں تو حرج نہیں ہوتا, خوشی کا موقع ہوتا ہے, وہ کھانی چاہیے. لوگوں کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ جب خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. لوگ کہتے ہیں عمران خان بہت خوش قسمت لیڈر ہے, اس میں شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر ضمانت مل جاتی ہے. وہ نااہل بھی ہوتا ہے تو وہ صرف ایم این اے کی 1 سیٹ سے ہوتا ہے, باقی سیٹوں پہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. باقی جو وہ الیکشن جیتا ہوا ہے اس کا مطلب وہ بھی ٹھیک جیتا ہوا ہے. تو ایسی خوش قسمتی تو اس سے پہلے واقعی ہم نے نہیں دیکھی.
یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کا موازنہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. یوسف رضا گیلانی نے خط لکھنے سے انکار کیا تھا سوئس گورنمنٹ کو, جو کہ ہمیں بہت زیادہ وہاں سے پیسے مل سکتے تھے اگر وہ واقعی تھے, تو وہ ٹائم بار کر کے اس کو ختم کر دیا. وہ زیادتی کی کسی اور ملک میں یہ ہوا ہوتا تو یقین کریں یوسف رضا گیلانی دوبارہ کبھی پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے تھے. لیکن یہ خوش قسمت لوگ ہیں, اس ملک میں لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سودا ان کا بکنا شروع ہو جاتا ہے. یقیناً عمران خان کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئیں, آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں, کیونکہ وہ جس لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں اب وہ سچویشن ایسی پتہ. ایک خوش قسمتی اور آپ دیکھیں نا, ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے کل ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار وہ احتجاج ہی نہیں, احتجاج کے لیے کوئی نکلا ہی نہیں تھا اس دن, اور شاید لانگ مارچ کے لیے بھی نہ آ سکیں. کل ہی دیکھیں ایک ایشو ایسا مل گیا وہ عمران خان کو کہ قوم پھر غصے میں ہے. ارشد شریف کی شہادت پہ لوگ انتہائی غصے میں ہیں. آپ یقین کریں, میں آج مجھے ایک سیلز مین کہہ رہا تھا ایک سٹور کا کہ جی وہ میت کب آ رہی. میں نے کہا یار تم نے کیا کرنا ٹائم پوچھ کے. کہتا ہے جی میں نے جنازے میں جانا ہے, یہ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ میں عام آدمی کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے اس پہ. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. مجھے لگتا ہے کہ اگر دیر کی ہم نے یہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں تو بہت نقصان. جی بالکل ایسا ہے. ایاز خان صاحب آپ ہیں, ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ حکمرانوں کا اقتدار پہ ہوتے ہوئے بے اختیاری کا دکھڑا جاری ہے. یہ حقیقت ہے یا پھر اپنی نااہلی چھپائی جا رہی ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی سیاستدان اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں, مزے لوٹتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر انہیں اس نظام میں کئی نقائص اور خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے عمران خان نے بے اختیار وزیر اعظم ہونے کا تاثر دیا, اور اب حکمران اتحاد اشارہ کناؤں میں اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اہم خبر یہ بھی آئی ہے کہ وفاقی وزیر قانون سینیٹر عاصم نذیر طاہر نے اپنی وزارت سے استعفیٰ بھی دے دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کا بے اختیاری کا آخری جو دکھڑا روتے ہیں اپنا اقتدار ختم ہونے کے بعد, اس میں کتنی حقیقت ہے یا پھر اپنی نااہلی چھپاتے ہیں. اس پر فیصل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ مضبوطی کی, اداروں کو مضبوط کرنے کی, اور ہمیشہ حکمران کی بات کرتے ہیں. تو آج بتائیے مجھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نااہلی ہے یا پھر واقعی ایسا ہے؟ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر اتنے بے اختیار ہیں تو حکومت چھوڑ دیں. کس بات کا بے اختیاری کا بلاول صاحب جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں, فل انجوائمنٹ کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 4 سال تک عمران خان کی حکومت بھی جو ہے وہ ان کے کندھوں پر جو ہے بنی رہی. اب مسلم لیگ نون کی حکومت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے کندھوں پہ بنی ہوئی ہے. وفاق کی حکومت بھی ان کی ہے, صوبائی حکومت بھی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر بھی جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں. اچھا, صرف رونا نہیں رو رہے, وہی بات ہے, یہاں جس آدمی پہ کوئی برائی آتی ہے وہ پہلا حملہ جو ہے وہ فوج کے اوپر کر دیتا ہے, وہ پہلا حملہ جو ہے وہ ریاستی اداروں کے اوپر کر دیتا ہے. اپنے سارا ملبہ جو ہے, کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنی کمزوری کا, نااہلی کا, اس ملک میں کوئی سیاستدان جو ہے ملبہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. فوری طور پہ جو ہے وہ ریاستی اداروں اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹھا کے پھینک دیتا ہے. خود اپنی پوری سیاسی زندگی, خود اپنا سارا سیاسی کیریئر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چلا رہے ہیں. ایک ایک قدم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جہاں ذرا سی برائی آئی تو وہ ملبہ نہیں لینا, وہ ساری برائی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دی. یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وتیرہ ہے. یہ صرف ایک سیاسی وہ ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت با اختیار ہے, جو چاہے کرنا چاہے کر رہے ہیں. لیکن یہ سب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کہ کتنی ان کو سپیس ملتی ہے اور آپ کی کہاں ٹالرنس ہے اور آپ کی اپنی مورل ویلیوز کتنی ہیں. اگر پیپلز پارٹی دیکھیں, اس وقت سب سے جو فائدے میں پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو زرداری صاحب کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو آگے پھٹے میں چڑھا دیا. ساری برائی ان کے کھاتے میں جاری ہے اور پیپلز پارٹی گین میں 2 سیٹیں بھی لے لی. اور اسی طرح پرول بھٹو ماڈریٹ لیڈر ہیں, ینگ لیڈر ہیں, بٹ دین ہی ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل.
جس طرح آسما جہانگیر کے جلسے میں جو ایک حالات ہوئے جیسے کیا گیا ماڈریٹ نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب، خالی ینگ ہے. تو اس سے دیکھیں یہ جو جس طریقے سے وہاں پر حالات کیے گئے ہیں، جو نعرے بازی کی گئی ہے، جس پہ آئی تھنک لا منسٹر کو ریزائن کرنا پڑ گیا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آرگنائزر کا ایجنڈا کیا تھا. یہ آسما جہانگیر کا اینول کانفرنس شوڈ بی بینڈ. یہ صرف ایک ایجنڈا ہے، ملٹری اینڈ جوڈیشری بیشنگ، نتھنگ ایلس. اینڈ آئی تھنک یہ سوچنا چاہیے حکومت کو جب اس کو الاؤ کریں. جی ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب. عامر صاحب آپ اس حوالے سے یہ کہیں گے، حکومت میں آنے سے پہلے تو کہا جاتا ہے اقتدار پہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بعد میں کہتے ہیں جی اختیار نہیں تھا. لوگوں کی رائے کو آپ نہیں روک سکتے، اور نہ آپ کو یہ دماغ میں بات لانی چاہیے. اظہار کرنے دیں، اس کے اوپر قانونی تقاضے آپ نے جتنے بنانے بنا لیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں لوگوں کی رائے کو؟ دوسری بات، بالکل آرگنائزیشن جب این او سی لیتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں اگر این او سی دیا تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کیوں دیا تھا. بالکل وہاں پوچھ لیں عمران خان صاحب اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے. عمران خان صاحب ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں سے مل رہے ہیں، رات کو چودھری پرویز الہی سے ملیں گے. وہ اپنی فائنل مشاورت کرنے جا رہے ہیں، جو لاہور وہ پہنچے ہیں نا اپنے لانگ مارچ کے لیے. اور ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اعظم نذیر تارڑ نے بالکل ریزائن اس وجہ سے نہیں کیا. اعظم نذیر تارڑ نے ججوں کے اپائنٹمنٹ پہ ریزائن کیا ہے. ان کی کمٹمنٹ تھی، رات میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں بطور لا منسٹر اس وقت حکومت کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا تھا، میری کمٹمنٹ اپنی لائر کمیونٹی سے تھی. لیکن چونکہ گورنمنٹ کا وعدہ تھا، کولیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے، میں نے ووٹ دیا اور میں نے ریزائن کر دیا کہ میں اپنی کمیونٹی میں واپس، اگر سینیٹر شپ بھی کہیں گے تو وہ بھی واپس کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا عامر صاحب. ایاز خان صاحب آپ کہیے گا کہ واقعی کیا حکومت کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوتا، کوئی پاور نہیں ہوتی؟ دیکھیں دونوں باتیں ٹھیک ہے. یہ اختیار کی کمی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور نااہلی بھی بالکل ٹھیک ہے. بہت سی چیزوں کے سیاستدان ذمہ دار ہیں. یہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں آج کل، یہ صرف ایک کام کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت مل جائے کسی طریقے سے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں اقتدار مل جائے گا. اس سے زیادہ سٹرگل اور کوئی سیاستدان نہیں کرتا. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی نا. جب آپ سہاروں پہ، بیساکھیوں پہ اقتدار لیتے ہیں تو پھر ظاہر آپ کو باتیں ماننی پڑتی ہیں. اور کچھ چیزیں آبویسلی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی کچھ چیزوں میں، کچھ ایشوز پہ پینٹاگن بہت سٹرونگ ہے، وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس طرح انڈیا میں بھی ہے، وہاں حقائق کو تسلیم بھی کرنا چاہیے سیاست. جی بالکل ایسا ہی. آج کے ایکسپرٹس میں ایکسپرٹ کی رائے آپ نے جانی. آج پروگرام سے اتنا ہی. رائے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.